السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور شیخ خیریت سے؟ جی شیخ وہ میں نے آپ سے پہلے بات ہوئی تھی میری طلاق کے مسئلے میں، تو آپ نے کہا تھا کہ میں تحقیق کر کے بتاؤں گا. کیا چیز ہے؟ جی کیا چیز ہے؟ وہ صحیح مسلم کی حدیث کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ غیر مدخولہ کے لیے ہے. دیکھو اس کے لیے کوئی دلیل آپ نے نہیں ذکر کیا، کسی کا حوالہ دیا کہ باب قائم کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ علماء کا اختلاف تو اس میں ہے. تو اب ہر آدمی اپنے حساب سے تعویل کرتا ہے. اگر آپ کوئی مرفوع حدیث پیش کریں تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے مولانا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے نقل. حدیث کیا ہے سنائیے. وہی کہ اپنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہی کہ ایک منٹ ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کو اسکین بھی دیا تھا واٹس ایپ پہ، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے اسکین کر دو، بولے سینڈ واٹس ایپ پہ، تو میں نے آپ کو کر دیا تھا. آج میرا بند ہے. اچھا، اور میں اس کو کھولا بھی نہیں ہوں. دیکھو حدیث نمبر ہے 2199. طاؤس کہتے ہیں کہ ابو صبا نامی ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے بہت زیادہ سوال کیا کرتا تھا. اس نے کہا کہ کیا آپ کو علم ہے جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو صحبت سے پہلے 3 طلاق دیتا تو ایسی طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور اول دور عمر میں 1 بنا دیا جاتا. ابن عباس نے کہا ہاں، آدمی جب اپنی بیوی کو صحبت سے پہلے 3 طلاق دیتا تو عہد ابی بکر عہد عمر میں ابتدائی میں اس کو 1 ہی بنا دیتے تھے. اور عمر نے جب دیکھا کہ لوگ مسلسل طلاق دینے لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان پر نافذ کر دو. دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ غیر مدخول بیاہی کے بارے میں حضرت عمر نے کس کے بارے میں نافذ کیا؟ حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر مدخول بیاہ کے بارے میں نافذ کیا. جی 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 ہاں جی. حالانکہ غیر مدخول بیاہ پر آپ بھی قائل نہیں ہیں. بولے تو غیر مدخول بیاہ کو ایک ساتھ اگر کوئی 3 طلاق دے دے جی جی تو آپ بھی کہتے ہیں کہ طلاق ہوگی، 3 طلاق نہیں ہوگی. ایک نہیں مولانا، اس میں اختلاف کیسا ہے کہ کوئی غیر مدخول بیاہ کہہ رہا ہے دیکھو طلاق 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 اگر 3 لفظوں میں بول رہا ہے، الگ الگ لفظوں میں، تو 1 مانی جاتی. اگر وہ اس کے منہ سے استعمال کر رہا ہے کہ تم کو 3 طلاق ہے تو 3 ہی مانی جائیں گی وہ بھی. تو صحابہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ کیا ہوتا تھا کہ صحابہ اپنی بیوی کو کہتے تھے طلاق طلاق طلاق، الگ الگ لفظوں میں دیتے تھے. دیکھو یہ حدیث جی سند کے حساب سے ضعیف ہے. یہ سند کے حدیث کے حساب سے ضعیف ہے اور مسلم کی حدیث کے عموم کے خلاف بھی ہے. اس بات سے اولاً تو یہ حدیث حجت نہیں ہے. مولانا آپ اس حدیث کو ضعیف بول رہے ہیں، واقعی میں حدیث تو ضعیف نہیں ہے. اس میں کون سا راوی ہے ضعیف کہنے کے لائق؟ دیکھو آپ اس کو بھیجیے تو میں تحریر میں بھیج دیجیے، تحریر میں کیونکہ امام مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کا غیر مدخولہ کا باب بانا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں باب ہے، امام انسائی نے باب بانے ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں پوری ایک کتاب ہی لکھی ہے، کتاب الرد علی ابی حنیفہ. تو آپ اس کو حجت مانیں گے؟ تو مولانا آپ یہ کہہ دو نا کہ ہم مصنف ابن ابی شیبہ کے باب کو حجت نہیں مانتے. باب کو حجت نہیں مانتے، حدیث کو حجت مانتے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح فتح الباری کے اندر تو انہوں نے پورا طلاق کے چیپٹر میں یہی نقل کی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے، اور انہوں نے بھی ابو داؤد شریف کا حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے بھی امام جو النسائی نے باب نے اس کا حوالہ دیا ہے. اور انہوں نے الطلاق مرتان والی جو آیت ہے، الطلاق مرتان والی آیت، اس کے نیچے لکھتے ہیں حافظ حجر عسقلانی کہ کوئی اپنی بیوی کو الگ الگ طلاق دے یا ایک ساتھ 3 طلاق دے، وہ 3 ہی نافذ ہوں گی. فتح الباری میں لکھا ہوا ہے مولانا. یہ دیکھو حافظ ابن حجر کا کیا قول ہے، ہاں اور صاحب ہے وہ یہ کانت طلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کانت طلاق قبل دخول نہیں ہے، کانت طلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مولانا
خلاف عمر. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں ذکر نہیں ہے. شیبہ کے قول کے ذریعے سے حدیث کی تخصیص جائز ہے. میں کیا بول رہا ہوں مولانا، میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ صحیح مسلم میں اس کی صراحت نہیں ہے، مگر امام جو وہ ہے انیسائی، انہوں نے اس کا باب بانا ہے نا. اسلاف ہم سے زیادہ وہ رکھتے ہیں نا مولانا، فہم رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلاف کا فہم ہم تو لوگ مانتے ہیں. نہیں مان رہے نا مولانا، آپ اس کو غیر مسئولہ کے لیے نہیں مان رہے ہو نا، بلکہ بھائی میرے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ کسی آدمی کا محدث کا قول ہوگا تو حدیث جو ہے امتی کے قول سے نبی کی حدیث کی تخصیص نہیں کی جائے گی. اور مولانا صحیح مسلم کی حدیث مرفوع حدیث ہے یا موقوف حدیث ہے؟ مرفوع حدیث ہے، کیونکہ کہتے ہیں کانت طلاق فی عہد رسول اللہ، رسول اللہ کے زمانے میں جو بات ہوگی وہ حدیث نہیں ہوگی، مرفوع نہیں ہوگی. تو میں کیا بول رہا ہوں کہ اگر اس کو مرفوع مان بھی لیے تو پھر ابن عباس کی جو حدیث ہے کہ غیر مدخولہ کے لیے، وہ بھی تو مرفوع حدیث ہی ہو رہی ہے مولانا. نہیں وہ دیکھو ابن عباس کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، اور حدیث و سند کے حساب سے ضعیف ہے. آپ کو بتا رہا ہوں بس مولانا. کسی نہیں کوئی کسی